الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں، جو نعمت چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور جب چاہے واپس لے لیتے ہیں۔ چاہے وہ مال جیسی نعمت ہو، اولاد جیسی نعمت ہو، زندگی جیسی نعمت ہو، صحت جیسی نعمت ہو، علم جیسی نعمت ہو، ہنر جیسی نعمت ہو، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جو اللہ بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی رضا میں اس نعمت کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ خاص طور پر مال و دولت اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے دی ہوئی نعمت کو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دنیا میں بہت سارے سخی پیدا ہوئے۔ حاتم طائی کا نام مشہور ہے دنیا میں کہ وہ بڑی سخاوت کرتے تھے، بہت دیتے دلاتے تھے۔ کسی نے ان کے پاس 50 دینار مانگے تو انہوں نے 500 دینار دینے کا حکم کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ داتا تھے، دیتے تھے، خوب دیتے تھے، بڑے سخی تھے، نیک دل تھے، نیک نفس تھے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کے واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، تمام لوگوں میں، تمام لوگوں میں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سخی آقا تھے، رسول پاک علیہ السلام تھے، بہت سخی تھے، بہت دیتے تھے، العنایت فرماتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے وہی چیز صحابہ کو سکھائی تھی، صحابہ نے بعد والوں کو سکھائی تھی، انہوں نے بعد والوں کو سکھائی تھی۔ وہی سخاوت اور وہی وصف آج تک جو موجود ہے وہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے لیے مدینہ پاک کی ایک خاتون نے چادر بن کر اپنے ہاتھوں سے چادر بنی اور اچھی لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوڑھ کر دیکھا، آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے چادر اوڑھی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چادر آپ پر بہت سج رہی ہے، بہت سجتی ہے۔ چادر آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، آپ خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، چادر اچھی لگ رہی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی نے چادر نکال کر صحابی کو دے دیا کہ آپ رکھ لو۔ بعض لوگوں کی آج بھی یہ عادت ہوتی ہے، کوئی آدمی تعریف کرتا ہے تو اسے دے دیتے ہیں، یہی سخاوت ہے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اپنے لیے جو کچھ ہے سب رکھ لیا، اچھی چیزیں اپنے لیے، اور جو ردی ہیں، جو خراب ہیں، جو ریپیئر ہیں، وہ چیزیں غریبوں کے لیے۔ پھٹی ہوئی نوٹ غریب کے جھولے میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند ہے، چاہتا ہوں کہ میں رکھ لوں، میں استعمال کروں، وہ چیز کسی غریب کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی مہمان کے لیے تحفے میں، یا کسی مجبور کی مدد کے لیے، بھوکے کو بھوک مٹانے کے لیے، پیاسے کو پیاس بجھانے کے لیے، وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے، ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم کھانا چاہتے ہیں، ہم پینا چاہتے ہیں۔ اچھا کھانا ہم نے کھا لیا اور رات میں خراب ہو گیا، باسی ہو گیا، صبح میں کسی غریب کو تلاش کرتے ہیں اسے دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو، جو تمہارے لیے محبوب ہے، لذیذ ہے، مرغوب ہے، وہ کسی کو کھلاؤ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ اور نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہی سکھایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، سخاوت سکھائی کہ محبوب چیز چادر اچھی لگی، کسی نے بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اچھی ہے چادر، اچھی چیز دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، حضرت علی سے فرمایا کہ بیمار کے لیے انار کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں انار ہی سے علاج کیا جاتا تھا کئی بیماریوں کا علاج، جیسے آج بھی مشہور مقولہ ہے، ایک انار 100 بیمار۔ انار سے انار کم ہے، بیمار زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے لیے ایک انار چاہیے علاج کے لیے، میں اسے کھاؤں گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ایک انار خرید سکے، انار خریدی، اور جب بازار سے واپس آ رہے تھے تو کسی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ علی یہ انار بڑا اچھا ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے، اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ انار جو خریدا تھا حضرت فاطمہ کے لیے وہ سامنے والے کو دے دیا جس نے تعریف کی انار کی۔ واپس گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے بڑی بشاشت کے ساتھ دروازہ کھولا، بیماری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے فاطمہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارا بخار کیا ہوا، تمہاری بیماری کیا ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچانک کچھ دیر پہلے میرے جسم میں اچانک بشاشت محسوس ہوئی، اچانک ساری بیماری ختم ہو گئی۔ وہاں علی نے صدقہ کیا ایک انار، فوراً اللہ نے اس کا اثر دکھایا کہ گھر میں بیوی کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو محبوب چیز تھی اس کو خرچ کر دیا علی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی گھر میں عطا فرما دی، اس کا بدلہ گھر میں دے دیا۔ کیا ہے محبوب چیز کو خرچ کرنے کا بدلہ، پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا بدلہ؟ چونکہ مال انسان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے بارے میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے معنی یہاں مال کے ہیں کہ انسان تو وہ ہے جو مال کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن اگر وہ انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، غریب کی غریبی کو دور کرنے کے لیے، مجبور کی مجبوری دور کرنے کے لیے، مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مجبوروں کے لیے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں حضرت اسماء۔ حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، ساڑو تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ حضرت اسماء کو حضرت
زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں. جو سخی ہے، جو سخاوت کرتا ہے، وہ لوگوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور جو سخاوت نہیں کرتا، جو بخیل ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور دنیا سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اسما سے فرمایا کہ اسما خرچ کرو اللہ کے راستے میں. سخاوت جنت کی ایک ٹہنی ہے جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے. جو سخی ہے وہ جنت کی اس ٹہنی کو پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بخالت بھی جہنم کے درخت کی ایک ٹہنی ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. جو بخیل ہے وہ اس ٹہنی کو پکڑتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم زلف تھے. آپ علیہ السلام کی رہبری میں، آپ کی سرپرستی میں زندگی گزارتے تھے. تاجر تھے، بڑے امانت دار تھے. صحابہ کرام کے لیے بینک کی طرح تھے کہ تمام صحابہ مال ان کے پاس رکھتے تھے، امانتیں رکھتے تھے اور یہ امانتیں امانت داری کے ساتھ واپس بھی کرتے تھے. ہمیشہ یہی معمول ہوتا تھا. کئی لوگ اپنا مال لا کر دیتے تھے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال واپس کرتے تھے. اچانک ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بیوی حضرت اسما ہیں جو بیوہ ہو گئیں. جب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پریشان ہو گئے. کئی لوگ آئے اپنی امانت کو واپس لینے کے لیے، پیسے وصول کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اگرچہ کم عمر تھے لیکن اپنی ماں کے مشورے سے ساری امانتیں واپس کرتے رہے، ساری امانتیں لوٹاتے رہے. پوری امانتیں لوٹا دیے. اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا. ساری ذمہ داری جو باپ کی تھی گھر والوں پر، وہ ذمہ داری بھی ختم ہو گئی. اچانک ایک دن ایک صاحب نے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے، ایک صحابی. انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ، تمہارے والد کے پاس، زبیر کے پاس میں نے 1,00,000 درہم دیے تھے امانت رکھنے کے لیے، اس امانت کو وصول کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. لیکن چونکہ وہ اپنے باپ کی تربیت میں تھے، اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے، اس لیے اس بات کو اپنی ماں سے نہیں کہا کہ ماں تو بیوہ ہیں، کیا کریں گی، پریشان ہو جائیں گی. سیدھے گئے اپنے کمرے میں، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے جو کچھ تھا دل میں وہ اللہ کے سامنے کہہ دیا. یہی اصول ہے زندگی کا، ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم لوگوں سے کہتے ہیں اپنی پریشانیاں، اگر وہ اللہ کے سامنے کہہ دیں تو تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. میرے لیے یہ ہے اور یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہے. لوگوں سے کتنی کہانیاں سناتے ہیں. اگر وہ باتیں اللہ کے سامنے کہو، جو کہتا ہے کہ میں سنوں گا، ضرورت مندوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کو سناؤ. اللہ کو سنائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کم عمر تھے، کم سن تھے، لیکن انہوں نے اللہ کو یہ ساری باتیں سنائی کہ ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں، بچہ ہوں. اب باپ کی سارے قرضے ختم ہو گئے لیکن پھر بھی ایک بڑا قرضہ ہمارے سر آ گیا. پتہ نہیں کیسے ادا ہوگا، کیسے پورا ہوگا. میں اور آپ یا کوئی اور اس جگہ پر ہوتا تو یہ سوچتا کہ کہاں سے پیسے مجھے ملنا ہے یا کہاں سے قرض لے کر یہ چیز ادا کر دوں. لیکن فوراً حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال گیا تو اللہ کی طرف، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے اپنے حالات کو پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھی کہ اللہ ہی حالات بنانے والے ہیں، مسائل کا حل نکالنے والے ہیں، مشکلات کو آسان کرنے والے اللہ ہی آسان کریں گے اور کر رہے ہیں.
2 رکعت نماز پڑھی اور دعاؤں میں لگ گئے، مسلسل دعا کرتے رہے۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی تو دیکھا عبداللہ ابن زبیر نے کہ ایک اور صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بیٹے، تمہارے باپ کی زبیر کی ایک زمین مدینے کی فلاں محلے میں ہے اور وہ تمہارے باپ کے نام میں ہے، اس کی قیمت 1,00,000 درہم ہے، میں پیسے دے کر اس زمین کو خریدنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے باپ کی ایک زمین ہے جو میرے باپ کے نام میں ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت 1,00,000 درہم ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے گا اور مجھے بتائے گا، مجھے بتا کر وہ پیسے دے کر زمین لے کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا نتیجہ یہی ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، غیب سے راستے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا مطلب یہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ابا جان کی ایک زمین ہے، اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، اس کو خریدنے کے لیے گاہک آئے گا گھر پر۔ خوش ہو گئے۔ پہلے نمبر پر جو آدمی آیا وہ مانگنے کے لیے آیا تھا، اس کی خبر کو سن کر تکلیف ہونے والی تھی، کسی کو نہیں بتایا، اللہ کو بتا دیا۔ اب دوسرا جو آدمی آیا وہ خریدنے کے لیے آیا، 1,00,000 درہم دینے کے لیے آیا، اب دوڑ کے گئے اپنی ماں کے پاس، خوشخبری سنائی کہ 1,00,000 درہم ہمارے باپ کی زمین ہے، ابا جان کی، وہ خریدنے کے لیے کوئی آدمی آیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت لے لیا کہ شام کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا ہے۔ رات ہوئی، رات میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ، میں نے سنا کہ تمہاری ایک زمین فروخت ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2,00,000 درہم دے کر میں اسے خرید لوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے پیسے صبح جو آئے تھے ان کو میں نے زبان دے دی ہے، ان کو اجازت لے کر میں تم کو دوں گا۔ پیسے کی حرص میں لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں، پیسہ زیادہ ملے فوراً دے دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل اجازت لے کر میں دوں گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے جو پہلے آدمی آیا تھا 1,00,000 درہم نے خریدنے کے لیے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں 3,00,000 درہم میں خریدوں گا۔ یہی ہوتا رہا اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ، اپنی درخواست کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا نتیجہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چلتے چلتے بڑھتے وہ زمین کہ جس کا علم نہیں تھا، نہ عبداللہ ابن زبیر کو تھا، نہ ان کی ماں کو تھا، حضرت اسما کو، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ گمنام زمین اللہ کے فضل و کرم سے 10,00,000 درہم نے فروخت ہوتی ہے۔ 1,00,000 درہم تو عبداللہ ابن زبیر نے قرضے میں دے دیا اور 9,00,000 درہم اپنی ماں کے پاس دے دیا، گھر چلانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے پاس بھی دولت نہیں تھی، لیکن اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد سخی تھے، خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ کا وہ پھل دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں، کسی سے نہیں بتاتے تھے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، بارہا آپ نے سنا کہ ایک دن دارالعلوم سبیل الرشاد میں چاول کی تکلیف آئی، چاول نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے پریشان تھے، عشاء کی نماز کے بعد دعاؤں میں لگ گئے، مسلسل دعاؤں میں، اللہ کو منانے میں، درخواست جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مدرسے کے لیے ہے، میرے دل میں خیال آیا، میں نے آپ کو دے دیا۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کھول کے دیکھا تو اس زمانے میں 300 روپے تھے، وہی 300 روپے کی ضرورت تھی چاول خریدنے کے لیے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے! آج بھی 1400 سال کے بعد بھی وہی نظام باقی ہے، قرآن کی وہی تاثیر باقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنی درخواست رکھو، سخاوت کو اختیار کرو۔ سخی سب سے بڑے سخی تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سخاوت کی فضیلت آپ نے بتائی اور فرمایا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، درہم و دینار، جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اس کو اگر باقی رکھنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، سخاوت کرو گے، اللہ تمہیں اور نوازیں گے اور نوازیں گے۔ اگر بخالت ہو گئی، دینے میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے کہ کیوں دوں اپنے پیسے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، پھر مال آئے گا کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، غالباً ایک شخص بڑا غریب تھا، اس نے دعا کی درخواست کی کہ پروردگار دعا کیجئے، پیغمبر دعا کیجئے اللہ کی خدمت میں میرے لیے کہ اللہ مجھے دولت دے دے۔ کیسی دولت؟ اس شخص نے درخواست رکھی کہ میری زندگی میں جتنی روزی مجھے ملنا ہے، جتنا پیسہ ملنا ہے، جتنا سونا ملنا ہے، سب ایک ہی وقت اللہ مجھے دے دے۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ساری دولت۔ کئی مہینوں کے بعد، کئی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر اسی شہر سے ہوا، اسی راستے سے ہوا، تو اندازہ ہوا کہ اسی محلے میں ایک شخص رہتا تھا کہ جس نے روزی مانگی تھی اللہ سے، اپنی زندگی کی پوری روزی ایک ہی وقت میں مانگ لی ہے، شاید وہ ختم ہو گیا ہوگا، کتنے پیسے تو کہاں رکتے ہیں، خرچ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی انداز سے جب وہ گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک عالیشان محل ہے، خوبصورت محل ہے، ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، مسافر، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، سب آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تمہاری دولت کیا ہوئی، تمہارے پیسے کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی، تجارت کر لی میں نے۔ کیا تجارت کر لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک کے بدلے 10 ملتا ہے، ایک ایک نوالے پر 10 نوالے ملتے ہیں، ایک مہمان کو کھلایا تو 10 موٹے چاول ملتے ہیں، ایک انار دے دیا تو 10 انار ملتے ہیں۔ اس طرح میں غریبوں کو کھلاتا گیا اور اللہ مجھے دیتے گئے، جتنی روزی اللہ کی طرف سے زندگی بھر کی ایک وقت میں ملی تھی اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ میں خرچ کرتا گیا اور اللہ کی طرف سے مجھے نعمتیں ملتی گئیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ مہمان کو تم نہیں کھلاتے ہو، وہ اپنا کھانا کھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا تو غرور سے یا تکبر سے آپ کا سینہ پھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اسی کا کھانا ہے۔ اللہ نے اس کا کھانا، اس کی روزی، جو مہمان نوازی ہونے والے، آپ کے بوریے میں ڈال دیا، آپ کے چاول میں پہنچا دیا غیب سے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا سینہ پھول گیا کہ بھئی ہم نے کھلا دیا، 10 آدمیوں کو کھلا دیا، 20 کو کھلا دیا، پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے کھلایا، ہر جمعے کھلاتا ہوں، اتنے دیتا ہوں، اتنی مسجدوں کو دیتا ہوں، کتنی مسجدوں کو رمضان میں حصیریں دیتا ہوں، بوندیاں تقسیم کرتا ہوں، نہ جانے کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو، خیرات کو، اپنے احسانات کو احسان جتلا جتلا کر خراب نہ کرو۔ احسان جتلاتے رہو گے تو اعمال خراب ہوتے رہیں گے۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ جیسے دریا میں کوئی چیز ڈالنے کے بعد وہ نظر نہیں آتا، اس کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک نیکی کرو تو چھپاؤ اسے، کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی کسی سے نہ کہے، میں بھی نہیں کہوں گا۔ یہ مزاج صدقہ کرنے والے کا، سخی کا پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سخاوت بھی کرو اور دکھاؤ بھی، سخاوت بھی کرو اور بولو بھی لوگوں سے کہ اتنے لوگوں کو کھلا دیا، ان کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سیرت النبی کے ان مبارک جلسوں سے، آج دوسرا دن ہے، سیرت النبی کے ان مبارک جلسوں سے چاہا یہی جاتا ہے
کہ اللہ کے نبی کے جو اوصاف ہیں ان کو ہم اپنائیں آج کی ہماری زندگی کے حساب سے۔ جتنا ہم سخاوت کر سکتے ہیں سخاوت کریں، اور جتنا اللہ سے ہم تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیدا کریں۔ انہی چیزوں کے ذریعے سے سیرت النبی، اللہ کے نبی کے زندگی کے اخلاق، آپ کے کردار ہماری زندگیوں میں ہم داخل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اپنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بھی دیں گے اس وقت جب کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنانے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔